نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. یہ آیت کریمہ جسے میں نے تلاوت کیا یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے. اور یہاں سے سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس آیت سے پہلے 20 آیتوں میں اور پورے 2 رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. جن 3 جماعتوں کا 20 آیتوں میں ذکر ہوا یہ وہی 3 جماعتیں ہیں جن کا مختصر سا ذکر اللہ نے سورۃ فاتحہ میں کی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین،
اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ ان تین جماعتوں کا سورت فاتحہ میں مختصر سا ذکر ہوا۔ انعمت علیہم کے راستے پر چلا، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر نہ چلا۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ اللہ نے مغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور ضالین کو الگ ذکر کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مغضوب علیہم ہوں گے، جن پہ اللہ کا غضب ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوں گے؟ اور جو گمراہ ہوں گے ظاہر بات ہے ان پہ اللہ کی رحمت تو نہیں ہونی، ان پہ اللہ کا تو جب مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضالین ہیں، اور ضالین وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے، تو اللہ نے ان کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ مغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور ضالین کو الگ۔ ایک فرق حدیث میں آیا اور وہ بطور مثال آیا۔ مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی اور ضالین سے مراد ہیں عیسائی۔ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں عیسائیوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہودی ہی مغضوب علیہم ہیں، ان کے سوا مغضوب علیہم کوئی نہیں، اور عیسائی ہی ضالین ہیں اور عیسائیوں کے علاوہ ضالین کوئی نہیں، اس کا یہ معنی نہیں۔ ایک فرق مفسرین نے بیان کیا، مغضوب علیہم ان کافروں کو کہتے ہیں جو اندر سے بھی کافر ہیں، باہر سے بھی کافر ہیں۔ انہوں نے کبھی ایمان کا دعویٰ نہیں کیا، واضح طور پہ دشمن ہیں، جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا۔ اور کچھ کافر وہ ہوتے ہیں جو اندر سے تو کافر ہیں لیکن وہ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، جنہیں ہم منافق کہتے ہیں۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں کافروں کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں منافقوں کے راستے پر بھی نہ چلا، اس لیے ان کو الگ الگ ذکر کیا۔ ایک تیسرا فرق بھی مفسرین نے لکھا، مغضوب علیہم وہ کافر ہیں جو کفر کے اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، ان کے کانوں پر
مہریں لگا، ان کی آنکھوں پر پردے آ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، جسے سورۃ بقرہ میں ذکر کرتے ہوئے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ انہی کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے، لا یؤمنون اللہ نے کر دیا ان کے لیے، وہ مہر کے نیچے آ گئے، اور اب ساری دنیا کے داعی، مصلح، سمجھانے والے، دلیلیں دینے والے، دلائل دیں، انہیں اب ایمان کی دولت نصیب ہو۔ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا یا نہیں ہوا کہ جن لوگوں پہ اللہ نے مہر لگا دی اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ لا یؤمنون، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو اگر یہ لوگ اللہ کے سامنے قیامت کے دن یہ عذر کریں اور اللہ سے کہیں کہ مہر تو نے لگا دی تھی ہمارے دلوں پر، ہم اگر ایمان نہیں لائے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو نے خود کہہ دیا تھا کہ انہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ہم نے ان کے دلوں پر، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابتدا میں کسی بندے پہ اللہ مہر نہیں لگاتے، کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ یہودیوں کے گھر پیدا ہو، عیسائیوں کے گھر پیدا ہو، ہندوؤں کے گھر پیدا ہو یا سکھوں کے گھر پیدا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ یعنی سوسائٹی، معاشرہ، وہ برادری، وہ گھرانہ جس میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس گھرانے کا، برادری کا، معاشرے کا، ماحول کا اس بچے پر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا تو کیا ہو گیا؟ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوا تو عیسائی، ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا تو پیدا ہندو نہیں ہوا، پیدا فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس کی ہدایت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، ان پر کتابیں اترتی ہیں، اسے سیدھا راستہ دکھانے کے اسباب پیدا اللہ کرتے ہیں، پھر اللہ اسے دلائل سے سمجھاتے ہیں، پھر اللہ اسے عقل سلیم دیتے ہیں، عقل، سمجھ، دانائی، فہم۔ پھر یہ کائنات اس کے سامنے اللہ نے بچھا دی ساری، وہ یہ دیکھتا ہے کہ پاؤں کے نیچے زمین ہے اور زمین کو کسی نے پانی پہ بچھا دی ہے، وہ اوپر نگاہ کرتا ہے تو اسے ایک آسمان کی چھت نظر آتی ہے جس کے نیچے ستون کوئی نہیں، پھر وہ دیکھتا ہے کہ آبشاریں اور چشمے پتھروں سے، پہاڑوں سے پھوٹ رہے ہیں، پھر وہ سمندر، دریا، ندیاں، نالے، نہریں، یہ سارا نظام دیکھتا ہے، یہ اس کے سامنے ہے ساری چیزیں،
پھر وہ دیکھتا ہے کہ کبھی راتیں بڑی ہو گئی ہیں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں، کبھی دن بڑے ہو گئے ہیں، راتیں چھوٹی، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی خزاں، کبھی بہار۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں زمین میں ایک دانہ بو کے آتا ہوں، پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، پھر کونپل باہر نکلتی ہے، اور ایک دانے کو کوئی 700 دانوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ پھر سورج کا نظام اس کے سامنے ہے، چاند کا نظام اس کے سامنے ہے، ستاروں کا نظام اس کے سامنے، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کا گرجنا، بارش کا پڑنا، اولوں کا پڑنا، یہ سارا نظام وہ دیکھتا ہے۔ جانور ہیں، ان کے اندر سے دودھ نکل رہا ہے، پانی کے ایک گندے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بن رہا ہے، یہ سارا نظام اللہ اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھ، جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہے نا، عبادت کے لائق بھی وہی، الہ اور معبود بھی وہی، یہ سارا نظام اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر اسے سیدھا رستہ نظر آ جاتا ہے، میری بات ذرا غور سے سننی، اس بندے کو سیدھا راستہ انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، عقل کے ذریعے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ رستہ صحیح ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ جنت کو جا رہا ہے، یہ جہنم کو جا رہا ہے، یہ رب کی رضا کا ہے، یہ رب کی نافرمانی کا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، حق اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سٹیج پہ پہنچ کے جب وہ انکار کرتا ہے نا، حق کو دیکھ کے، حق والا راستہ سمجھ کے، جب وہ ضد پر آ کر، اناد پہ آ کے اس سٹیج پہ انکار کرتا ہے نا، اس وقت اللہ کہتا ہے ختم اللہ ہو۔ اب اس میں قصور اس کا اپنا ہے، اس نے اس راستے کو اختیار کیوں نہیں کی؟ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا تھا ابو جہل، اور کسی بندے نے اس سے پوچھا، مکے کے چودھری، مکے میں بڑا اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، گھر گھر ڈانگ سوٹا ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، سکے بھائیوں کے درمیان یہ ساری لڑائیاں چھڑ گئی ہیں، ایک جماعت کی قیادت تیرے پاس ہے، ایک جماعت کی قیادت آمنہ کے لال کے پاس ہے، ایک وہ جماعت ہے، ایک تیرے ساتھ ہیں لوگ، جھگڑا ہے سارے مکے میں، تو سچ سچ بتا، تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگا بڑی عجیب جگہ پہ تو نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے محسوس کیا، جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سچا ہے، کیوں نہیں مانتا؟ اس بندے نے آگے سے سوال کیا کہ پھر اٹھ کلمہ پڑھے ان کا، یہ جھگڑا ختم ہو، تو کلمہ پڑھے گا تو سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو کہتا ہے تو بھی بڑا پاگل ہے، تو نے کبھی اس نبی کی محفل دیکھی، ان کی مجلس کبھی تو نے دیکھی؟ وہ جب اپنی لعاب اور تھوک منہ سے نکالتے ہیں تو اس کے ماننے والے اس لعاب کو ہتھیلی پہ اٹھا، وہ پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو اس کے ماننے والے اس پسینے کو شیشیوں میں بند کریں۔
وہ جوتیاں اتارتے ہیں تو اس کے ماننے والے جوتیاں اٹھانے لگتے، وضو کے بچے ہوئے پانی پہ وہ جھگڑتے ہیں، میں لوں گا اور میں لوں گا، پھر ہاتھ ڈبو ڈبو کے وہ اپنے سینے پہ مل لیتے، میں ہوا مکے کا چودھری، تیرا کی خیال ہے میں محمد دیاں جتیاں چاہی پھر۔ اس سٹیج پہ جب بندہ پہنچتا ہے نا، اس وقت اللہ کہتا ہے ختم اللہ ہو۔ تو سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ میں نے تو ایک بڑی علمی سی بات آسان کر کے آپ کو سمجھا۔ شروع میں اللہ مورے نہیں لگاتا، سمجھاتا ہے، دلائل دیتا ہے، مور لگتی ہے آخری سٹیج پہ، جب وہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے، حق کو دیکھ کے انکار کرے، عمدن انکار کرے، میں نہیں مانتا، چودراہٹ میں کرے، گدی بچانے کے لیے کرے، خطابت بچانے کے لیے کرے، میں نے حق کو تسلیم کر لیا تو یہ دولت اور یہ پیسہ اور یہ گدیاں اور یہ کہاں سے یہ چیزیں آئیں گی؟ جب انکار کرتا ہے نا، پھر اللہ اس پہ کیا لگاتا ہے؟ مورے لگاتا۔ رات میں نے جلسے میں ایک بات کی لیکن میں اسے مکمل نہیں کر سکا تھا۔ 18ویں گریڈ کا آفیسر تعلیم یافتہ، اس کے بچے ہمارے مدرسے میں، اس کا بچہ ہمارے مدرسے میں پڑھ رہا تھا، تو وہ بچے کے پوچھنے کے لیے آ جاتا کبھی کبھی کہ میرا بچہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ میں نے قاری صاحبان سے کہا بھئی اس نو سمجھاؤ، اس کے عقائد غلط ہیں، نظریات غلط ہیں، تمہارے پاس آتا ہے تو اسے قرآن کھول کے دکھاؤ۔ قرآن تو پھر عظیم کتاب ہے، تقدیریں بدل دیتی، ایمان ہو بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے قاری صاحبان نے اسے سمجھایا، ایتے کھول کھول کے، یہ دیکھ قل انما انا بشر، یہ دیکھ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میرے پیغمبر آپ کہیں میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہیں میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ کتنی واضح آیتیں ہیں جناب، کتنی کھلی واضح آیتیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں انسان ہوں، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ ساری آیتیں انہوں نے دکھائی۔ تو آگے سے اس 18ویں گریڈ کے آفیسر نے کیا کہا؟ کہنے لگا یہ ساریاں گلاں صحیح نے، میں ویکھ لیاں نے، پر میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بے بریلوی رانا ہی، جی یہ اب دلیل ہے، میری ماں نے کہا تھا۔ اس سٹیج پہ جب بندہ آتا ہے نا، قرآن دیکھ کے پھر کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا، اللہ کہتے ہیں ختم اللہ جاب، اللہ ایسا دھکا مارتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کے داعی سمجھانے والے تجھے سمجھائیں نا، تجھے ہدایت نصیب ہو نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو مغضوب علیہم پتہ چلا اس سے کون سے کافر مراد ہیں جن پر کیا لگ گئیں، اور ظالین سے وہ کافر مراد ہیں جو ابھی اس سٹیج پہ نہیں آئے۔ انہیں کوئی سمجھانے والا آئے، سمجھائے، دلائل دے تو
ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ کتنے صحابہ ہیں جو پہلے کافر تھے؟ حضرت عمر پہلے کیا تھے؟ کفر میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید کفر میں تھے۔ حضرت عمر بن العاص کفر میں تھے۔ ساری زندگی کفر میں گزر گئی، پھر اللہ نے ایک موقع پہ انہیں ہدایت نصیب کر، انہیں سمجھ دے دی۔ یہ جو ہدایت کا مل جانا ہے نا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل۔ ہم اس پر شکر ہی نہیں کرتے، ہم اس پر شکر ہی نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیے۔ یہ ہدایت کا مل جانا ذالک من فضل اللہ۔ میں نے تو آپ کو 3 فرق بتا دیے مغضوب علیہم اور ضالین میں، یہ تسی بھول نہیں گئے تھے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، ضالین سے مراد عیسائی، پہلا فرق۔ دوسرا فرق، مغضوب علیہم سے مراد وہ کافر جو اندر باہر سے کافر ہیں، ضالین سے مراد وہ کافر جو اندر سے کافر ہیں، زبان سے ایمان کا کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں۔ مغضوب علیہم وہ کافر جن پہ اللہ نے موریں لگا دی، اور ضالین وہ کافر جن پہ اللہ نے ابھی موریں، اس لیے اللہ نے مغضوب علیہم کو الگ ذکر کیا اور ضالین کو الگ ذکر۔ سورۃ فاتحہ میں کتنی جماعتوں کا ذکر ہوا تھا؟ 3۔ ایک جماعت کے راستے پر چلا، وہ کون سی ہے؟ انعمتا۔ 2 جماعتوں کے راستے پہ نہ چلا، مغضوب علیہم کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ضالین کے راستے پر بھی نہ چلا۔ یہ جب ہم نے دعا مانگی نا فاتحہ میں، تو پھر سوال پیدا ہوا کہ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا انعمت علیہم کون ہوتے ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، تاکہ ہم ان کے راستے پر چلیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں، ان کی خصلتیں کیا ہیں، تاکہ ان کے راستے سے بچیں۔ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ضالین کون ہوتے ہیں، ان کے وصف کیا ہیں، ان کی بری عادتیں کیا ہیں، تاکہ ہم ان کے راستے سے بچیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوا ذہن میں۔ اللہ نے فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 20 آیتوں میں انہی 3 جماعتوں کو کھول کے بیان کر دیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں انعمت علیہم کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں مغضوب علیہم کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں ضالین کون۔ اب میں نے آپ کو خاصا حصہ پڑھا دیا ہے، اب آپ خود بولیں گے کہ یہ کس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، 3 جماعتوں میں سے کس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کس جماعت کا ذکر ہو رہا ہے؟ شاباش، انعمت۔ اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ پہ اتری ہے، اور اس وحی کو مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ قرآن پڑھا کریں نا تو اس میں تدبر کیا کریں، تدبر کیا کریں، غور کیا کریں، ڈوب کے پڑھا کریں۔ میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا تو آپ کہیں گے اس سے پہلے تو ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں۔ سب پر ایمان لانا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، آپ پر اترنے والی وحی کو مانتے ہیں، پہلی اترنے والی وحی کو مانتے ہیں۔ اور جب قیامت کا اللہ نے ذکر کیا تو کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ،
وہاں کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ قیامت پہ صرف ایمان نہیں لانا، قیامت کا کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے۔ ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قیامت پہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین نہیں۔ یقین رکھتے ہوتے نا تو کبھی کوئی دکاندار کم نہ تولتا۔ قیامت پہ یقین ہوتا نا تو کبھی عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں نہ دی جاتی۔ قیامت کا اگر یقین ہوتا نا، 2 نمبر مال کو 1 نمبر بنا کے نہ بیچا جاتا۔ قیامت کا اگر یقین ہوتا نا تو ملاوٹ والا مال نہ بیچا جاتا۔ قیامت کا اگر یقین ہوتا نا تو دوا جیسی چیز میں 2 نمبری نہ کی جاتی، 2 نمبری نہ کی جاتی۔ قیامت کا اگر یقین ہوتا نا تو ہم کسی پہ ظلم نہ کرتے، کسی کے مکان، دکان، جائیداد پہ ہم ناجائز قبضہ نہ کرتے۔ قیامت کا یقین ہوتا نا تو قرضہ لے کر ہم اسے امانت کے ساتھ واپس کرتے۔ ہمارا قیامت پہ صرف ایمان ہے کہ قیامت آئے گی، ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اس پہ یقین نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے۔ قیامت کا اگر یقین ہوتا تو ہم اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے۔ میں کس سے عام طور پہ جو روایتیں ہوتی ہیں تاریخی وغیرہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، میں کہیں پڑھا تھا کہ کسی صحابی نے ایک چرواہے سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو ایک بکری کا دودھ دو دے، پیسے لے لے۔ اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے امتحاناً کہا ایک بکری مجھے بیچ دے، پیسے لے لے۔ مالک کو کہنا بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے فَعَيْنَ اللہ، اگر میں یہ کام کروں تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ ہے یقین کہ وہ ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے کہ میں غلط کام کروں تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت ایک بچی کو کہہ رہی ہے کہ آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، گاہک تو آئیں گے جو روزانہ کے گاہک ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے گزر رہے ہیں، گفتگو ان کے کان میں آ رہی ہے۔ بوڑھی عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے اور بیٹی کہتی ہے اماں امیر المومنین نے منع کیا۔ اسے کہتے ہیں حکومت کی ریٹ۔ اندر کمروں میں بھی لوگ ڈر رہے ہیں، امیر المومنین نے منع کیا۔ تو آگے سے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے امیر المومنین کوئی دیکھ رہے ہیں؟ ہم گھر کے اندر ہیں، وہ کوئی دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ بیٹی جواب میں کہتی ہے امیر المومنین نہیں، اس کا رب دیکھ۔ یہ ہے یقین، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ ایمان نہیں، ہمارا صرف ایمان ہے۔ اگر ہمارا یقین ہوتا نا تو ہم کبھی کسی پہ ظلم نہ کرتے، ہم کبھی کسی کو وراثت سے محروم نہ کرتے، ہم غلط فیصلے نہ کرتے، عدالتوں میں ہم قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹی گواہیاں نہ دیتے۔ یقین نہیں ہے نا کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ پھر امیر المومنین کو دیکھیے کہ وہ گھر گئے، اپنی اہلیہ کو اٹھایا اور فرمایا بیٹے کے رشتے کی تلاش میں تھے، آج میں رشتہ دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اہلیہ نے پوچھا کون؟ کہ وہ دودھ بیچنے والے۔
آدھی دنیا کا فرما روا ہے جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کے پاخانے خطا ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میرا بیٹا دودھ بیچنے والوں کے گھر۔ اہلیہ کہتی ہے ہمارا بیٹا دودھ بیچنے والوں کے گھر اس لڑکی سے بیایا جائے گا؟ تو فرمایا میں نے جو اس لڑکی کا خوف خدا دیکھا ہے، تقوی دیکھا ہے نا، میں نے اسے ضرور بہو بنانا ہے۔ شادی ہو گئی، گھر لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح گھر سے نکلنے لگتے ہیں عدالت لگانے کے لیے، تو عدالت بھی مسجد میں ہی لگتی تھی، تو نکلتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں اس بہو سے کہتے ہیں ایک ویری اوہ جملہ آکھے نا امیر المومنین نہیں اس کا رب دیکھ رہا۔ چلیے یہ تو پہلی جماعت ہو گئی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ کون سی جماعت آ گئی؟ مغضوب علیہم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ کون سی جماعت ہوگی؟ ظالم، منافق۔ کتنی جماعتوں کا ذکر کیا؟ 3۔ پھر کافروں کے لیے اللہ نے ایک مثال دی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ منافقوں کے لیے اللہ نے 2 مثالیں دی۔ کیوں؟ کافروں کا پہچاننا آسان ہے تے منافقاں نو سمجھنا مشکل۔ منافق پاس رہتے ہیں، کان میں باتیں کرتے ہیں، اسی تواڈے ہاں تواڈے وچوں ہاں۔ ان کے لیے کتنی مثالیں دی؟ 2 مثالیں۔ یہ 20 آیتوں کا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تھوڑے سے وقت میں رکھ دیا میں نے۔ آیت نمبر 21 میں جب پہنچے نا، تو جو قرآن پڑھتا آ رہا ہے ترجمے کے ساتھ سمجھتا آ رہا ہے، اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 جماعتیں کیوں بنتی ہیں، کس نقطے پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ پھر 3 جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے، ایک درمیان میں رہنے والے، نہ ادھر نہ ادھر۔ یہ بھی ٹھیک نہیں تھے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم سلو کن لوگ۔ یہ ایک تیسری جماعت ہوتی جو کہتے ہیں ہم سلو کن لوگ ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ یہ 3 جماعتیں معرض وجود میں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ نے آیت نمبر 21 میں کہا آؤ میں تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں کہ جب وہ مسئلہ بیان ہوگا تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم، ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے۔ ماننے والوں کو جب عروج ملے گا نا، مال غنیمت آنے لگا، عروج ملنے لگا، عزتیں ملنے لگیں، تو پھر ایک تیسری جماعت معرض وجود میں آئے گی، منافق۔ آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مکے میں کون منافق تھا کوئی منافق؟ مکے میں 2 پارٹی ہیں منافق کو۔ کیوں؟ وہاں ایمان قبول کرنا تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا تھا، وہاں ایمان قبول کرنا انگارے کو ہاتھ میں لینا تھا، تو وہاں منافقوں کا کیا تصور تھا؟ یہ تو آ کے پیدا ہوئے مدینے، جب میرے نبی کو مال غنیمت آنے لگا، دولت آنے لگی، پیسہ آنے لگا، زمینیں آنے لگی، باغات آنے لگے، پھر وہ لالچ میں آئے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کس مسئلے کی وجہ سے 3 جماعتیں بنتی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تو صرف کس کی عبادت کرو؟ یہ ہے مسئلہ توحید۔
جو میرے نبی کی دعوت تھی، سب نبیوں کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، پیر، فقیر، زندہ، مردہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اب میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ مجھ پر اعتماد آپ کریں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سجدہ کرنا عبادت ہے، نہیں ہے عبادت؟ نظر و نیاز عبادت ہے، پکارنا مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں اس نیت سے پکارنا کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے، پھر مالک ہے، نفع پہنچانا چاہے اسے روکنے والا کوئی نہیں، نقصان دینا چاہے اسے منع کرنے والا کوئی نہیں، وہ مختار ہے، مالک ہے۔ اس نظریے سے جو پکارنا ہے یہ عبادت نہیں ہے؟ یہی عبادت ہے نا، پکارنا عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے۔ او بدو ربکم، عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے؟ یہ توحید کا مسئلہ، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، اللہ کی الوہیت کا مسئلہ جب بھی بیان ہوگا، قوم ابتدا میں دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، اور ماننے والوں کو جب عروج ملے گا تو پھر ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوگا جن کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ باران رحمت کے لیے دعا کرو۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ رحمت والی بارش عطا، رحمت والی بارش عطا اجمعین۔